پالا تھا۔ میرے بھائیو، نافرمانی کی موت بڑی بدترین موت ہے۔ ہائے، لٹ گئے، برباد ہو گئے اگر آگ میں جا گرے۔ جہنم کے بستر، انگاروں کا بستر، انگاروں کی چادر۔ میرے بھائیو، لوٹو لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو لوٹو اللہ کی طرف۔ اللہ کی قسم، اللہ کے دامن میں پناہ ہے، اللہ کے دامن میں پناہ ہے۔ کہاں پناہ ہے؟ صرف اللہ ہی کے دامن، اللہ ہی کے دامن میں، اس کے علاوہ کہیں پناہ نہ ملے گی۔ ایک اللہ ہے جو کہہ رہا ففروا الی اللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، میری مان کے چلو، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اس نے کوئی ایسا حکم نہیں سنایا جس سے کائنات برباد ہوتی ہو۔ وہ کہتا زنا نہ کرو تو معاشرہ پاک ہو جائے گا اگر زنا اٹھ گیا۔ وہ کہتا شراب نہ پیو تو معاشرے سے فحاشی اٹھ جائے گی، معاشرے سے بے عقلی اٹھ جائے گی۔ وہ کہتا موسیقی نہ سنو تو معاشرے سے بے حیائی نکل جائے گی۔ جس معاشرے میں موسیقی آتی ہے اس میں بے حیائی آ جاتی ہے۔ وہ کہتا نماز پڑھو تو تمہارا دل اللہ سے جڑ جائے گا، تمہارا معاشرہ، تمہارے نوجوان، تمہارے لڑکے لڑکیاں وہ فحاشی منکرات سے دور بھاگیں گے، دور بھاگیں گے۔ ایک موسیقی ہے، ایک لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھ رہے ہیں، اور میرے بھائیو آگ اور پیٹرول کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں جی دعا کرو اگ نہ لگے، دعا کرو اگ نہ لگے۔ ہائے ہائے، میں کیا سمجھاؤں، میں کیسے سمجھاؤں۔ اور کچھ دن پہلے ایک اسکول کے سامنے سے گزرا، 8-9 سال کی بچی، آدھی ٹانگوں تک ننگی، سر بھی ننگا، بازو بھی ننگے، چھوڑنے والی ماں اسکول چھوڑ کے واپس جا رہی۔ میں ماں پہ بھی آنسو بہاتا گیا اور بچی پہ بھی آنسو بہاتا گیا۔ اس بچی کو کل کون پردہ سکھائے گا کہ میری بیٹی تو فاطمہ کی بیٹی ہے، تو خدیجہ کی بیٹی ہے، تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے کہ بازاروں کی زینت بنے، تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے کہ نوجوان لڑکوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر تو پڑھے۔ نہیں 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 نہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو مغرب کی بیٹیاں نہیں بنانا چاہتے۔ ہمیں وہ ان پڑھ قبول ہیں جو جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والی بن جائیں۔ اور جب کل کو اعلان ہو خدیجہ فاطمہ کی بیٹیاں آ جائیں تو ان کو ادھر جگہ ملے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نسل مغرب کی بیٹی بن کے مریں اور مغرب کے بیٹے بن کے مریں۔ اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے جنت اور راحت ہے۔ اللہ کی قسم دنیا جنت بن جائے گی۔ وہ کہتا لڑکے لڑکیاں کٹھے مت ہو، غیر پہ نظر مت ڈالو ورنہ زنا کی آگ بھڑکے گی جسے کوئی بجھا نہ سکے گا۔ اولاد نافرمان ہو جائیں گی جنہیں پھر کوئی فرمان بردار کر نہ سکے گا۔ ہاں، پھر مائیں دیواروں سے لگ کے روئیں گی اور باپ وہ رضائی میں منہ دیکھ کے پکارے گا، فریادیں کرے گا۔ ہاں ہاں، اللہ کی مانو تو تمہاری دنیا بھی جنت، تمہاری آخرت بھی جنت۔ بچوں کے کم ہونے سے گھر خوشحال نہیں ہوتا، بچوں کے فرمان بردار ہونے سے گھر خوشحال ہوتا ہے۔ ان کا چھوٹا خاندان زندگی آسان نہیں 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 نہیں، نیک خاندان زندگی آسان۔ کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں، نیک بچے خوشحال گھرانہ۔ ایک ہو نافرمان ہو کیا کرو گے؟ اشار ڈالو گے۔ ایک بیٹا ایک بیٹی دونوں ایک سانپ ایک ناگن، کیا کرو گے؟ تمہاری زندگی برباد۔ جب اللہ کہتا ہے اولاد سے ماں باپ کے فرما بردار بنو تو کسے سکھ پہنچا؟ کون سکھی ہوا؟ اے ہے اے ہے، انگریزی پڑھ پڑھ مر گئے۔ تو کاش قرآن بھی تو پڑھا ہوتا، کاش اپنے نبی کی سیرت کو بھی تو پڑھا ہوتا، کاش اپنے محبوب کی زندگی تو پڑھتے کہ میرے اللہ نے کس طرح خوبصورت حکم دے کر ہماری زندگی کو دنیا میں جنت بنایا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ماں باپ سے اولاد کی تربیت کرو تو اس کا فائدہ ماں باپ کو ہوگا، اولاد کو ہوگا۔ جو اولاد سے کہتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرو، احسان کرو احسان۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وہ تمہارے پاس بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ عربی زبان کا سب سے ہلکا لفظ اف۔ علماء کہتے ہیں اگر اف سے کوئی اور ہلکا لفظ ہوتا اللہ وہ استعمال کرتا۔ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں ماں نے پکارا، آپ باپ نے پکارا، یہ ہوں وہ اف ہے۔ یہ ہوں بھی جو اولاد کرے گی تو اللہ ان کے عمل برباد کر دے گا۔ اور اگر وہ آگے پھاڑنے کو آ جائے، غرانے کو آ جائے، ماں کو ڈانٹ دے، باپ کو آنکھیں دکھائیں، ان کا نصیب کیسے بنے گا؟ ان کا نصیب بن نہیں سکتا۔ جنہوں نے ماں کو رلایا، جنہوں نے باپ کو رلایا، اللہ کی قسم 7 زمین آسمان کا سونا چاندی بھی اگر یہ مالک بن جائیں تو ان کا نصیب نہیں سنور سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔
ہاں تو اگر اللہ کی مانیں گے تو گھر جنت میں، اولاد ماں باپ کی خدمت کر رہی ہو، ماں باپ اولاد کی تربیت کر رہے ہو، میاں بیوی سے وفادار ہو، تو شادی کر کے بھی زنا کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور قوت سامنے نہ رہی، عورت خامد کی فرما بردار ہو تو گھر سارا جنت بن گیا، بازار کا تاجر جاندار ہو، نہ لوٹتا ہو نہ دھوکہ دیتا ہو، ہسپتال کا ڈاکٹر وہ دوائیاں نہ بیچتا ہو، مریضوں پر خرچ کرتا ہو، مائیں اور بیٹیاں وہ پردے دار ہوں، نوجوان حیا والے ہوں، ان کی آنکھوں کا پردہ جھکتا ہو، موسیقی بج کے بجائے قرآن کی محفلیں ہوں، ناچ گانے کی محفلیں نہ ہوں، تو یہ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ کون مزے اٹھائے گا؟ شاندار زندگی کون دیکھے گا؟ کبھی نافرمانی میں بھی چین کسی نے پایا؟ جاؤ ایک دورہ کرو، مگر صرف چوپڑی روٹی مل جانا کیا اسی کا نام تہذیب ہے؟ صرف پکی سڑکوں کا مل جانا اسی کا نام تہذیب ہے؟ کیا اسی کا نام انسانیت ہے؟ نہیں نہیں، ہم یہ انسانیت نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک راہبر، ایک ہادی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کامل اکمل ہو کر آیا، دو جہان کا سردار بن کر آیا، دو جہان کے لیے شریعت لے کر آیا، کامل زندگی مردوں کو سمجھائی، عورتوں کو سمجھائی، باپ کو سمجھائی، بیٹے کو سمجھائی، بیوی کو سمجھائی، بیٹی کو سمجھائی، بادشاہ کو سمجھائی، صدر، وزیر، فقیر، امیر، غنی، قاضی، وکیل، سب کے لیے راہبر ہادی کامل بن کر آیا۔ جو اس کے پیچھے چلے گا وہ انسان، جو اس کے طریقوں کو زندہ کرے گا، میرے نبی کے طریقوں کا نام انسانیت ہے، میرے نبی کے پاک طریقوں کا نام تہذیب ہے، میرے نبی کی لائی ہوئی معاشرت کا نام ثقافت ہے۔ یہ ڈوم مراسیوں کی ثقافت ہماری ثقافت نہیں ہے، ناچنا گانا مسلمان کی ثقافت نہیں ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے جنت میں، کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آؤ آج ہم تمہیں جنت کا نغمہ سنائیں۔ کہاں ہیں وہ قصور والے جو دنیا میں قصور میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آؤ آج جنت کا نغمہ سنو۔ ہائے ہائے لٹ گئے، برباد ہو گئے، جو یہاں تبلے کی تھاپ پر فرقتے رہے، سر دھنتے رہے اور جنت کے حسین نغموں سے محروم ہو گئے۔ یہاں جنید جمشید نے بتایا ہمارا نغمہ ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، زیادہ لمبا کرو تو 10 منٹ کا۔ میں نے کہا میرے اللہ نے جو جنت میں سب سے چھوٹا گیت بنایا ہے وہ 70 سال کا ہے۔ 70 سال سنتے رہو، مزے لیتے رہو، گانے والی ہور ہوگی، موسیقار ہوا ہوگی، سازندے ساز بجانے والا درخت ساز بھی ہے، سازندہ بھی ہے، ہوا موسیقار بھی ہے، اور جنت کی عورت وہ تمہارے لیے گلوکارہ ہے، اور اس کی آواز ہے، اس کا ترنم ہے، اس کی لے ہے، اس کی مٹھاس ہے۔ وہ جب تھوک ڈالے سمندر میں تو سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، جب وہ گائے گی تو کیا سما بندھے گا اور کیا قیامت آئے گی۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کا گیت سن کے سب کے کلیجے پھٹ جاتے، سارے وہیں مر جاتے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے، کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آؤ آج تمہیں جنت کا گانا سنایا جائے گا۔ کتنے گھاٹے کے سودے ہو گئے۔ ہماری ثقافت میں کوئی طبلہ نہیں ہے، ہماری ثقافت میں کوئی سارنگی نہیں ہے، کوئی ساز نہیں ہے۔ اقبال اللہ تعالیٰ کی طرف، ہمارے جو اقبال مرحوم یہ الہامی شاعر تھے، الہامی، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا اس شخص پر کلام کا، تو اس نے ایک جملے میں ساری دنیا کی قوموں کی تاریخ بتائی۔ کیوں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر کیا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ قومیں بلند کیسے ہوتی ہیں، پست کیسے ہوتی ہیں، اٹھان کیا ہے، نشان کیا ہے، عروج کیا ہے، سوال کیا ہے۔ شمشیر و ثنا اول، تلواروں کی جھنکار، تیروں کی سنسناہٹ، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ ہے ان کی عزت عروج کا راستہ۔ جب وہ ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، پیٹ کے غلام بنتے ہیں، شہوت کے غلام بنتے ہیں، انسانیت کے نام پر خود بوجھ بن جاتے ہیں، وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ طاؤس و رباب آخر، جب طبلے بج رہے ہوں اور سارنگی کی آواز ہو، گانے والیوں کا رقص ہو، گھنگڑوں کی چھن چھن ہو، تہذیب بریاں ہو جائے، بیٹیاں ننگی ہو جائیں اور دیکھنے والوں کو دل پتھر ہو جائیں، ان کی آنکھیں زنا سے بھر جائیں، ان کے کان زنا سے بھر جائیں، ان کے دل پتھر ہو جائیں، ان کے سینے صحرا ہو جائیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ جھاڑو پھیرتا ہے اور ان کو زیر زمین کر دیتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ دیکھو تم سے پہلے قومیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین،
قل سیروا فی الارض، جاؤ جاؤ موہنجو داڑو، جاؤ ٹیکسلا، جاؤ ہڑپا، چلو ٹیکسلا دور ہے، موہنجو داڑو دور ہے، ہڑپا جاؤ ہڑپا، یہاں سے 2.5 گھنٹے کی مسافت ہے۔ ان کھنڈروں سے، ٹوٹی شکستہ دیواروں، ویران حویلیوں سے سوال کرو کہاں چلے گئے؟ ہڑپا تو بڑی تہذیب کا گہوارہ تھا، موہنجو داڑو تو اس سے بھی اعلیٰ تہذیب۔ ٹیکسلا کی یونیورسٹی میں 5000 لڑکے پڑھا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کی بتا رہا ہوں۔ کیوں زیر زمین چلے گئے؟ مقروض ہو گئے تھے یا کسی ایٹمی طاقت نے ان کو ختم کر دیا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، اللہ کی ہواؤں نے اڑایا، منہم من اخذتہ الصیحہ، اللہ کے فرشتے کی چنگھاڑ نے کلیجوں کو پھاڑا، ہائے ہائے، منہم من خسفنا بہ الارض، اللہ کی زمین ان کو نگل گئی، منہم من اغرقنا، اللہ کے پانی ان پر چڑھ گئے۔ کیوں کیوں؟ کمزور تھے؟ نہیں 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 نہیں، نافرمان تھے۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک زندگی لے کر آئے، کامل اکمل زندگی لے کر آئے۔ ہمارے عیش کی جگہ جنت ہے، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، کام کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قسم اٹھا کے اللہ کہہ رہا ہے، قسم ہے میری ذات کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزما کے چھوڑوں گا، امتحان لے کے چھوڑوں گا۔ بات تو اتنی شدت سے تھی کہ کلیجہ پھڑپھڑا اٹھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو قربان جائے مولا پر ایک لفظ لا کر سارا خوف دور کر دیا، بی شیء، سبحان اللہ، بی شیء، ضرور آزماؤں، زبردست امتحان لوگا۔ جب ایک دم ہم کانپنے لگے، بی شیء، ڈرو نہیں، تھوڑا سا ہوگا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا لوں گا۔ وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جان مال میں آئے گا امتحان، صبر کرنا، جمے رہنا۔ کیا ہوگا جب تم صبر کرو گے، جب تم جم جاؤ گے، اگلی جنت نہیں، دنیا ہی کو جنت بنا دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشوں کا نظام بر وقت، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اب تاجروں کو کیا پتہ، ہم ذمہ دار ہیں۔ 70 فٹ پانی نیچے جا چکا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا ایک دم عذاب کا کوڑا برسے اور ایک قطرے کو ہم طرف جائیں۔ 70 فٹ پانی زمین میں جا چکا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ دریا اللہ نے سلا دیے، بارشیں اللہ نے بند کر دی، برس گزر گئے، مجھے یاد ہی نہیں کہ کبھی جھڑی لگی ہو۔